اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اس پیج کو ختم کریں گے، 2 ہی آیتیں ہیں اور ان دونوں آیتوں کو آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ دونوں آیتوں کا جو مضمون ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یسألونک سے ایک اور جو ایک سلسلہ جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ پڑھا تھا کہ وہ پوچھتے ہیں تم سے تو ان کو آگے سے کیا کہنا ہے، اس طرح سے کئی ایسی آیتیں ہیں جو یسألونک سے شروع ہوتی ہیں، تو اس سلسلے کی ایک آیت ہم آج پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ایک جو بہت ہی ایک کہنا چاہیے کہ امپورٹنٹ آیت ہے کہ ایمان کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان کو، ہر انسان کے ایمان کو پرکھتا ہے اللہ تعالیٰ، اور شروعات ہی اس آیت کی اس طرح سے ہوتی ہے، ام حسبتم۔ ام جو ہے وہ کویسچن ہے، ام کا مطلب ہوتا ہے کیا، کویسچن کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے ام۔ حسب تم پاسٹ ٹینس ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم نے حساب لگایا، تم نے گمان کیا، یا تم نے کیا تم گمان، اب تو کیا کے ساتھ آیا تو اس کا ترجمہ ایسے بھی کیا جاتا ہے کہ کیا تم گمان کرتے ہو، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، تو یہ حسب تم۔ ام حسب تم، کیا تم یہ سوچتے ہو، کیا تم نے یہ حساب لگایا ہے، ہا سین با ہے نا اس کا روٹ حساب، اس سے ہم جانتے ہیں یہ ورڈ۔ تو ام حسب تم، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا ان کے تدخلوا الجنت، تدخلوا تم سب داخل ہو جاؤ گے جنت میں۔ تو یہ کس کے بارے میں، کس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں؟ یہ ہم سب سے مخاطب ہیں۔ ہر وہ شخص جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، روز آخرت پر، کیا وہ یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ میں چونکہ اب ایمان لے آیا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، روز آخرت کو میں مان لیا، تو اب میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ کویسچن پوچھ رہے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ آگے دیکھیے، وَلَمَّا، لما جو ہے نا یہ کیسا ورڈ ہے جو ہم دیکھتے ہیں ماضی سے بھی پہلے آتا ہے اور مضارع سے بھی پہلے آتا ہے۔ اگر فعل ماضی سے پہلے لما آئے تو تب اس کا مطلب ہوتا ہے جب کبھی، اور اگر یہ مضارع سے پہلے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے not yet، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ اور یہ لما جو ہے فعل مضارع کو خف بھی کر دیتا ہے، یعنی کہ یہ یہاں پہ ایکچوئل ورڈ تھا یا اتی، ایک یا بھی ہونا چاہیے تھا لیکن لما کی وجہ سے وہ یا ڈراپ ہو جاتا ہے، یا اتیکم، یا اتیکم۔ تو اس ورڈ کو بہت آرام سے پڑھنا ہے، اس کو یا اتیکم نہیں کرنا، ادروائز یہ میننگ بالکل ختم اور خراب ہو جائیں گے۔ تو گرامر کے لحاظ سے لما کے بعد اگر فعل مضارع آئے تو وہ اخف ہو جاتا ہے، ایک ٹرم ہوتی ہے، اور اخف کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آخری جو لیٹر ہے اس کو وہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ چونکہ آخری لیٹر یا تھا تو وہ ڈراپ ہو گئے، یا تیکم، یا تیکم۔ تو کبھی کبھی ایک ورڈ آپ یا تیکم بھی ہم پڑھتے ہیں لیکن وہاں پہ کوئی ایسی ریزن نہیں ہوتی کہ وہاں پہ اس یا کو ڈراپ کیا جائے، لیکن یہاں پہ ریزن یہ ہے کہ لما آ گیا شروع میں، ابھی تک نہیں، اس کا ترجمہ ہے کہ ابھی تو آیا ہی نہیں تمہیں، پہنچا ہی نہیں تمہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک کویسچن اللہ تعالیٰ نے کرنے کے بعد ایک واو حالیہ، یہ واو حالیہ ہے جس کا مطلب ہے کہ حالانکہ ابھی تک تو آیا ہی نہیں تم تک، یا پہنچا ہی نہیں، یا اتی کہتے ہیں نا کسی چیز کی کبھی پہنچنا، کوئی چیز آتی ہے آپ کے پاس، یا اتیکم، آیا ہی نہیں تمہارے پاس، کیا نہیں آیا، مثل الذین خلو من قبلکم، یہ پورا جملہ جو ہے یہ اس یاتی کا فاعل بن کے آ رہا ہے، یعنی کہ کیا چیز نہیں آئی ابھی تک تمہارے پاس ابھی تک تو آئی نہیں، کیا نہیں آئی، مثل الذین خلو من قبلکم، ایسا جیسا ان لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ ان لوگوں جیسا ابھی تو تمہارے پاس پہنچا ہی نہیں، خلو من قبلکم، خلو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو گزر گئی، خلو گزر گئے، من قبلکم ان لوگوں جیسی، یعنی کہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، ان جیسا کچھ تو تم تک آیا ہی نہیں۔ اس کا کیا مطلب بنا کہ کچھ لوگ جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں ان جیسے حالات تو ابھی تم پر پہنچے ہی نہیں، یہ مطلب بن رہا ہے۔ تو وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم،
تو یہ مثل الذین خلو من قبلکم آپ نے ایک ساتھ یاد رکھنا ہے، اور ولما یأتکم آپ کو یاد رہے گا کہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کہ ابھی تک تو وہ حالات ان لوگوں جیسے حالات تو تم تک پہنچے ہی نہیں جو تم سے پہلے گزر چکے۔ اب کون لوگ تم سے پہلے گزر چکے اور انہوں نے کیا کیا حالات، وہ کیا حالات تھے؟ جو مثل الذین نا، مثل کہتے ہیں نا بالکل ویسے حالات یا ویسی ہی کوئی چیز، تو یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی تک تو وہ حالات تم تک آئے نہیں، ان لوگوں جیسے حالات جو تم سے پہلے گزر چکے، خلو من قبلکم گزر گئے، من قبلکم تم سے پہلے، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کا ریفرنس اللہ تعالیٰ یہاں پہ دے رہے ہیں۔ دو کام ہوئے تھے ان سے، ایک تو ہے مست ہم، ان کو چھوا، مست ہم، مسا کہتے ہیں، مسا سے ہم واقف ہیں، مس جب ہم چھوتے ہیں اپنے بالوں کو مسا کرتے ہیں، جو مست جو ہے وہ فیمینن صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، کیونکہ البأساء والضراء یہ جو دو ورڈز ہیں یہ مؤنث ٹرمز ہیں، اسی لیے ان کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا مست، مسا نہیں ہوا، مسہم نہیں ہے، یہاں پہ مست ہم ہے، مست ہم چھوا انہیں البأساء تکلیفوں نے، والضراء اور پریشانیوں نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو چیزیں ان لوگوں کو چھوئیں، ان کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جو تم سے پہلے گزرے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا جیسا ابھی تک تو تم پہ پہنچا ہی نہیں، ان کو تو چھوا تھا البأساء نے والضراء نے، ان کو تو مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف اتنی زیادہ ان کو چھوئیں، وَزُلْزِلُوا زلزلو، اور دوسرا کام ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ وہ ہلا مارے گئے، زا لام اس کا روٹ ہے، اور یہ مطلب جیسے ربائی ہے، ٹرائی لٹرل روٹ نہیں ہے اس کا، 4 لٹرل روٹ ہے، اور یہ زا لام تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہلا مارا جانا، اسی سے ورڈ نکلتا ہے نا زلزلہ، ہم جانتے ہیں زلزلہ یعنی کہ جب زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے اس کو زلزلہ کہتے ہیں، تو وہ زلزلو، تو زا کے اوپر پیش ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ فعل مجہول ہے، کہ وہ ہلے نہیں تھے، وہ ہلا مارے گئے، ہلا دیے گئے تھے، وہ ہلا مارے گئے، یعنی کہ اتنی تکالیف، اتنی مصیبتیں انہیں چھوئیں اور وہ ہلا مارے گئے، یعنی کہ بہت سخت، اس کو ایک طرح سے بہت طریقے بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزرے تھے کیا کیا حالات ہوئے، ان کو پریشانیوں نے، مصیبتوں نے، تکالیف نے ان کو چھوا اور وہ ہلا مارے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ، اب یہ جو میں کے بول رہی ہوں نا، ان یہاں پہ لکھا نہیں گیا لیکن اس ان کا ہونے کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہے یقولا کی وجہ سے، یقولو ایکچوئل میں تو ہم ورڈ پڑھتے ہیں نا یقولو وہ کہتا ہے نا، وہ کہتا ہے، لیکن حتیٰ یقولا کا مطلب ہے یہاں پہ ایک ان جو ہے یعنی کے معنوں میں جو یہاں تک کہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں، تو وہ ان یہاں پہ مسنگ ہے، مسنگ نہیں محذوف مانا جاتا ہے، کوئی چیزیں محذوف ہیں کہ ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، عرب ان کو آلریڈی جانتے ہیں، آگے کے ورڈ کی چینجنگ بتا دیتی ہے کہ وہ لیٹر وہاں پہ موجود ہے، وہ ورڈ وہاں پہ موجود ہے، حتیٰ یقولا یہاں تک کہ پکار اٹھا، کہہ اٹھا، کون کہہ اٹھا؟ آگے ہم دیکھیں گے 2 ورڈز ہیں جو کہ پکار اٹھا، کون پکار اٹھا؟ الرسول، رسول پکار اٹھا، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 لوگ پکار اٹھے، کہہ اٹھے، یہاں تک کہ بول پڑے اس وقت کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے معہ اس کے ساتھ، یہ 2 ورڈز ہم نے اکٹھے یاد رکھتے ہیں، الرسول والذین آمنوا معہ، ٹھیک ہے؟ بیچ میں کہیں نہیں رکنا، معہ تک آپ کوشش کریں کہ آپ ایک ساتھ یاد رکھیں کہ 2 لوگ پکار اٹھے، ایک تو رسول، اس وقت کا جو رسول تھا، یعنی کہ وہ جب لوگ گزرے ان کو اتنی پریشانیاں، اتنی تکالیف، اتنی مصیبتیں ان پر آئیں اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ حتیٰ یقول، اب یقول لا نہیں کہنا، یقول، لام کو ہم ڈائریکٹلی را سے جوڑیں گے، کیونکہ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، لام بھی، کیونکہ را جو ہے وہ حرف شمسی ہے، یقول الرسول والذین آمنوا معہ، تو یہ 2 لوگ جو تھے
دو کیٹیگریز کے لوگ، ایک تو رسول اس وقت کا، اور وہ تمام لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اس رسول کے ساتھ. ہو کی ضمیر جو ہے وہ رسول کی طرف جائے گی. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ. کیا پکار اٹھے. جب بھی قول کا جب بھی ایک ورب یوز ہوتا ہے، ایک تو کہنے والے کا ذکر ہوتا ہے، اور ایک مقولہ بھی ساتھ لکھا جاتا ہے کہ وہ کیا انہوں نے کہا. جو کہا گیا تھا نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے. متی نصر اللہ. متا کوشچن ہے کہ کہاں ہے. متی نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد. نصر مدد اللہ ہی، اللہ کی. کہاں ہے اللہ کی مدد. تو وہ سب پکار اٹھے تھے کہ کہاں ہے اللہ کی مدد. یعنی کہ اتنے ڈیسپریشن کا ماحول تھا. جب بھی جو لوگ اس سے پہلے گزرے ان پر اتنی مصیبتیں، اتنی سختیاں، اتنی پریشانیاں آئیں، انہیں چھوئیں اور وہ ہلا مارے گئے. یہاں کے اس وقت کا رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے تمام لوگ بول اٹھے کہ کہاں ہے اللہ کی مدد. متی نصر اللہ. آگے ہے الا. اس کو کہتے ہیں حرف تنبیہ، خبردار. کبھی کبھی آپ ترجمہ دیکھتے ہیں خبردار، کبھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے سن لو. اس طرح کہ اس کو تنبیہ کے لیے جب کوئی بہت امپورٹنٹ جملہ بتانے لگے ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا، بی ویئر، یا پھر خبردار. اس طرح کے ترجمے کیے جاتے ہیں. الا. اور مد کیوں آئی ہے؟ کیونکہ انا سے شروع ہو رہا ہے، انا حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، تو اس لیے اس لا کے اوپر ایک مد ڈالی گی کیونکہ 4 کاؤنٹ تک کھینچیں گے. الا ان نصر اللہ. نصر، را کے اوپر دیکھیں زبر اس کا انا کی وجہ سے. انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو ان نصرو نہیں کہنا کیونکہ پہلے نصر اللہ تھا، متی نصر اللہ تھا. لیکن یہاں پہ ان نصر اللہ، تو یہ ورڈ بھی بہت آرام سے آپ نے یاد رکھنا ہے. نصر اللہ، اللہ کی مدد. اس کا مطلب بھی اللہ کی مدد ہی ہے، لیکن ان کی وجہ سے نصرو نہیں ہے، نصرہ ہے. ان نصر اللہ. اور اس کا خبر کیا ہے؟ قریب، بہت قریب ہے. بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے، قریب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس آیت کو اپنے بہت غور سے پڑھنا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. اور یہ ایک طرح سے یہ جب بھی آیت پڑھیں تو یہ ہم سب کے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم کبھی بھی نہ سوچیں کہ ایمان لانے کے بعد ہماری زندگی جو ہے وہ پھولوں کی سیج ہوگی. ہر انسان کو ہم جانتے ہیں کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اس کو سب سے پہلے جو جنگ لڑنی پڑتی ہے وہ اپنے اندر کے نفس سے لڑنی پڑتی ہے، اپنے اندر کی خواہشات سے جنگ لڑنی پڑتی ہے. اور اس کے علاوہ پھر بعد کے حالات، باہر کے حالات کی بھی بات ہوئی کہ وہ لوگ تو ایسے تھے، ان کے اوپر جو کچھ گزرا وہ ایسا تھا کہ انہیں چھوئے تمام قسم کے جو مصیبتیں، بأساء والضراء وزلزلوا، وہ ہلا مارے گئے. یعنی کہ ان کو ایکسٹرنل مصیبتیں بھی سہنی پڑی تھیں. یہاں تک کہ اس وقت کا رسول اور وہ تمام لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ وہ پکار اٹھے متی نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد. الا ان نصر اللہ قریب، نصر اللہ قریب. تو یہ بہت آرام سے اس آیت کو پڑھنا ہے. اب ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں. یسألونہ کا. یسألونہ کا مطلب ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں کا آپ سے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کون؟ وہ صحابہ پوچھتے ہیں. یسألونک ماذا ينفقون. ماذا ایک کوشچن ہے کہ کیسا. ماذا کا مطلب کیسا بھی ہوتا ہے، کیا بھی ہوتا ہے. ماذا ينفقون، ہم کیسا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں. یہ تمام میننگز آ جاتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، کس طرح سے خرچ کریں. خرچ کے بارے میں ینفقون نفقہ سے ہے، نون فا قاف نفق. آپ کو پتہ ہے نفاق کا بھی جو ہوتا ہے روٹ یہی ہوتا ہے کیونکہ 2 چہرے ہوتے ہیں ان کے. تو جو خرچ کرنا ہوتا ہے انسان جو مال خرچ کرتا ہے وہ بھی ایک طرح سے اس کا بھی روٹ یہی ہے نفقہ، کیونکہ اس میں بھی آپ ایک جیب میں جیسے آپ کے سوراخ ہو آپ ڈالتے ہیں اور دوسری طرف سے نکل جانا، وہ خرچ کہلاتا ہے نا. تو خرچ کیسے کریں؟ تو وہ پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے خرچ کریں، کہاں خرچ کریں. قل، تو آپ ان سے کہہ دیجئے. قل، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کر رہے ہیں. قل، کہہ دیجئے، ما انفقتم، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، من خیرن. یہ من خیرن اب آگے بھی پڑھیں گے. ما انفقتم من خیرن، اور دوسرے نمبر پہ ہم پڑھیں گے وما تفعلوا من خیرن.
یعنی کہ یہ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ انفقتم کا مطلب ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے، اور تفعلو جو ہے وہ فعل مضارع ہے۔ تو انفقتم جو کچھ تم نے خرچ کیا، من خیرن خیر میں سے، فللوالدین تو 5 لوگوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ تم نے اگر کرنا ہے، اگر تم نے خرچ کیا ہے، کرنا ہے تو ان 5 لوگوں پر خرچ کرو۔ من خیرن کا یہاں پہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اکثر جگہوں پہ مال کو خیر کے طور پہ کہا ہے، مال کو نا خیر کہا جاتا ہے۔ تو من خیرن تو مال کے علاوہ بھی اس کی پھر جو ٹرمینالوجی ہے وہ بہت براڈ ہو جائے گی، اس کا میننگ بہت براڈ ہو جائیں گے کہ بھلائی کی کوئی بھی چیز جو تم خرچ کرتے ہو، کوئی بھی بھلی چیز اگر تم خرچ کرتے ہو تو کہاں خرچ کرنی ہے؟ یہاں پہ کہہ کے آگے لام زیر لی ہے، فللوالدین، پس کس کے لیے ہو؟ لی یہاں پہ کے لیے کے معنوں میں ہے، اور لام زیر لی کی وجہ سے تمام یہ ورڈز جو ہیں وہ حالت جر میں ہے، حالت جر میں، کیونکہ لام جو ہے حرف جر ہے۔ تو والدینی یہ بھی والدین یعنی کہ آپ کے دونوں جو پیرنٹس ہیں ان پر خرچ کرنا، والاقربین، بینا اینا کا ساؤنڈ جو ہوتا ہے وہ بھی نسب اور جر دونوں کے لیے ہوتا ہے، والاقربین یعنی تو قریبی جو رشتہ دار ہیں وہ، والیتامہ اور یتیم، یتامہ ایک ایسا لیٹر ہے جو ہر حالت میں نسب، رفع، نسب، جر تینوں حالتوں میں ایک ہی شیپ رہتا ہے، اس لیے یہ بھی جر ہے، ایکچوئل میں یہ بھی جر ہے، کوئی زیر نہیں نظر آ رہا لیکن پھر بھی جر ہے۔ والیتامہ والمساکین اور مساکین پر خرچ کرنا ہے، وابن السبیل وابنی اور بیٹے راستے کے۔ تو جو بیٹے راستے کے ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ جو مسافر ہوتے ہیں، یعنی کہ ان 5 لوگوں پر خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ما انفقتم جو کچھ بھی تم خرچ کرو تو من خیرن فللوالدین، تو کس کے لیے ہونا چاہیے؟ والدین کے لیے، اقربا کے لیے، یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ اور پھر بات ابھی ختم نہیں ہوئی، وَمَا تَفْعَلُوا اور جو کچھ بھی تم کرو گے، جو کچھ بھی تم کرو گے، من خیرن بھلائی میں سے، دولت میں سے، اپنی مال کے ساتھ جو کچھ بھی تم کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ، دیکھیے میں نے کہا تھا نا انا کے بعد ہمیشہ جو اسم ہوتا ہے وہ حالت نصب میں آتا ہے، جیسے انا نصر تھا، اسی طرح یہاں پہ بھی اللہ آتا ہے، انا کے بعد ہمیشہ اللہ کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ اس کے بارے میں، علیم بہت خوب جاننے والا ہے، جو کچھ بھی تم کرو گے من خیرن بھلائی میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم تو اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے، خوب جاننے والا، علیم کہتے ہیں بہت خوب جاننے والا۔ تو یہ 2 آیتیں ہیں، آئی ہوپ یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی یاد کرنا، بار بار انہیں پڑھیے، بار بار ان کو سنیے، اور انشاءاللہ یہ بہت جلدی انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی، اور بہت ہی پیاری آیتیں ہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔